کوئی مضمون لکھنا ہے جی تو اس کے مطابق ریسرچ اور تحقیق اور سائنس کے پرسپیکٹو مثال کے طور پر آپ ایک ریسرچ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ ایک پیپر لکھنا چاہتے ہیں کسی عنوان پہ یا کوئی ریویو لکھنا چاہتے ہیں. مثلاً کوئی ایک آپ ٹاپک ایسے ڈیسائڈ کر لیجیے مثال کے طور پر کہ مائٹوکونڈریل ڈسفنکشن کا آپ لکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک, اب مائٹوکونڈریل ڈسفنکشن پہ آپ سب سے پہلے معلومات جمع کریں گے یا اس کا آرٹیکل جمع کریں گے اس لحاظ سے کہ بھائی سب سے پہلے کہاں اس کا تذکرہ ہوا, سب سے پہلے کس نے ذکر کیا, کہاں سے بات چلی, اس میں مائل اسٹونس کیا کیا آئے اور اس میں چیک پوائنٹس کیا کیا آتے رہے اور یہ کس مرحلے سے کس درجے سے ہوتے ہوئے یہ ریسرچ کہاں پہ پہنچے. اس کے بعد ان پر جو ہے آپ مواد جو ہے جمع کرتے ہوئے ترتیب سے نکال لیں گے. اس کے بعد اس کا ایک جو ہے تقابلی مطالعہ جو آپ نے کہا اس کا کریں گے اور اس سے پوائنٹس آپ اپنے نکالیں گے ریسرچ کے لحاظ سے جو آپ کا موضوع ہے اس سے تعلق رکھنے والے کون کون سے نمبر اس میں درج ہیں ان کو آپ نکال کے ایک جگہ جمع کریں گے اور اس کے بعد اس سے تشریح کریں گے اپنا جو آپ کا ریسرچ پیپر. اور اسی طرح تصدیق و تعریف والی ہے تو میں مصنف یا مؤلف نہیں ہوں تو یہ اتنے شاعر رہے گا میں شاعر بھی ہوں تو اس لحاظ سے سیو رکھتا ہوں. دوسرے کوئی بھی مصنف ہو یا کوئی تصدیق کرے گی چیز کی یا کوئی تعریف کرے گی چیز کی ظاہر بات ہے وہ سب سے پہلے یہ اپنا پیش نظر رکھے گا کہ وہ جو چیز لکھنا چاہ رہا ہے اور جو چیز پیش کرنا چاہ رہا ہے وہ کتنا پریسائز وے میں کتنا اسپیسیفک ہو کے کتنا پوائنٹ ٹو پوائنٹ وہ بندے تک پہنچا دے کہ نہ اس میں تکرار محسوس ہو نہ اس کو بوریت لگے نہ اس کو ایسا لگے کہ وہ جس موضوع میں پڑھ رہا ہے اسے کچھ تعلق چیز اس میں در آ رہی ہے. اور اگلا سوال یہ ہے کہ جو بھی مطالعے کا حاصل ہوتا ہے جب آپ پڑھتے ہیں اس کو تو اس کو محفوظ کرنے کے لیے آپ کیا تدابیر کرتے ہیں ایک, اور دوسرا یہ کہ کیا آپ دوران مطالعہ بھی اہم جملوں کی نشاندہی کرتے ہیں یا پھر حاشیہ لکھتے ہیں. دوران مطالعہ کا کوئی دلچسپ چیز آ جاتی ہے ایسی کہ بھائی اس کو مارک کرنا لازم ہے, ظاہر بات اس کے آدمی مارکنگ کر لیتا ہے یا نشاندہی کر لیتا ہے یا سبھی کا پڑھنا نہیں ہوتا ہے اس طرح سے. باقی اس کے علاوہ یہ کہنا ہے کہ کس طرح محفوظ رکھتے ہیں مطالعے. اگر آپ اپنی دلچسپی کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو وہ کتاب آپ کو مزہ دے گی اور آپ واقعی اس میں کھوئے ہوئے ہیں, یعنی وہ کتاب کب شروع ہوئی کب ختم ہوئی درمیان کے وقت میں آپ کو کچھ اور نہیں پتا ہے. ظاہر بات ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے آپ کو کوئی ایکسٹرا ایفرٹ کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ اپنی کتاب پڑھی, آپ اس میں کھوئے, اس سے باہر نکل آئے, وہ آپ نے حاصل کیا تو آپ کے پاس محفوظ ہے. اگر وہ کسی نے آپ کو جیسے آپ کی والدہ نے آپ کو مار کے جو ہے اٹھا کے پڑھایا ہو یہ کتاب ختم کرو گے تبھی اٹھنا ہے یہاں سے, ظاہر سی بات ہے پھر اس میں آپ کو ایفرٹ لگے گا. آپ محفوظ رکھنا چاہیں یا محفوظ نہیں رکھ سکتے, آپ کی دلچسپی تو ہوگی نا. اگر آپ لوگوں کے بھی کچھ سوالات رہیں گے تو آپ ہاتھ بلند کر کے پوچھ سکتے ہیں. میرے ذہن میں ایک سوال ہے, مطالعہ تدریجی پہلو اختیار کرتا ہے یا کس طریقے سے اختیار کرنا چاہیے مطالعے کو؟ سسٹمیٹکلی مطالعہ کرنا چاہیے ایج کے حساب سے یا کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو مطلب آپ مطالعے کا جواز کیا رکھتے ہیں, کیوں آپ مطالعہ کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ یہ ڈیسائڈ کریں کیوں کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ میں مطالعہ کر رہا ہوں, بھائی مجھے کوئی ایک ٹاپک پسند آ گیا ہے, نہیں مجھے ہم اس عمر میں کر سکتے ہیں نا, لیکن اگر ہم اپنے گھر میں بچوں کو تیار کریں ہر عمر کے لحاظ سے اس کی کتابوں کی درجہ بندی ہے. ظاہر سی بات آپ کسی نتیجے کو اپنے چھوٹے سے پڑھانا چاہیں گے, اس کو چھوٹی کتاب دیں گے جس میں وہ سمجھ سکے 4 جملے, اور اگر آپ پڑھیں گے ظاہر بات اس سے اوپر پڑھیں گے وہ بچکانا چیز جائے گی آپ کو. نہیں تو اس لحاظ سے کچھ کتابیں وغیرہ یا کیسے ان کو تیار کیا جائے. ظاہر کی بات ہے اگر ابھی بھی میں جہاد کی اسلام اٹھاؤں تو میرے کو اتنی بھی سمجھ میں آئے گی, تو اس کے لیے تھوڑا سا اگر آپ کو ایسی پریشانی ہے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ مولوی اسماعیل میٹھی ہیں مصنف, بہت پہلے گزرتے ہیں, انہوں نے مکتب کے لیے 5 کتابوں کی تصنیف یا تعریف کی تھی, ان کو جمع کیا تھا, بہت سارے مواد, ان میں خود ان کی بھی نسلیں ہیں اور ان کے بھی مضامین ہیں. تو وہ 5 کتابیں جو ہے مکتب کے گاؤں میں پڑھائی جاتی ہیں درجہ اول سے لے کے درجہ 5, اور بہت اچھے طریقے سے
कंपाइल किया उन्होंने। अगर आप 5 किताबें वो पढ़ लेते हैं बदतरीन एक एक करके, तो उसके बाद आपको कोई किताब पढ़ने में ऐसे दिक्कत या परेशानी नहीं आने वाली। और कुछ हाँ PDF मौजूद है उन किताबों में। अगला सवाल ये है कि क्या सफ़र में क्या आप किताबें पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं तो किस तरह की पढ़ते हैं, और क्या आप मुताला बराए तफरीह और बराए वक्त गुजारी को भी रवा रखते हैं, और फिर उस सिलसिले में आपके पसंदीदा मौज़ूआत क्या हैं? मुताला सफ़र में आपने सवाल किया, तो इसको ये उम्मीद करूँगा कि एक मौजूद मसला है हमारे घर में कि कोई भी कभी सफ़र में हो या गाड़ी में हो या चलता हुआ हो, तो किताब या कोई स्क्रीन या कुछ भी नहीं देख सकता। अगर वो खुदा ना हाथ देते तो सफ़र खराब हो जाता है, चक्कर ऐसा, तो सफ़र में तो पढ़ना मुमकिन नहीं। दूसरा आपने क्या सवाल किया? बराए तफरीह और बराए तफरीह और बराए वक्त गुजारी। वक्त गुजारी के लिए कभी नहीं पढ़ा, ना पढ़ना चाहिए आप लोग को भी। तफरीह के लिए यकीनन पढ़ते हैं, और अमूमन तफरीह के लिए पढ़ते हैं। अब इसमें काउंटर क्वेश्चन ये कि आपने कहा कि वक्त गुजारी के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, तो पहली बात तो वक्त वक्त गुजारी और तफरीह दोनों में फर्क है, वो फर्क मलूज रखना जी। तो भाई आप बैठे हुए हैं और दोपहर आपको काट रही है, आपका वक्त नहीं गुजर रहा है, अब आप जाएंगे लाइब्रेरी से किताब निकाल के लाएंगे, उसको पढ़ना शुरू करेंगे, या आप वक्त गुजार रहे हैं अपना। आप कुछ करते करते बोर हो गए हैं, अब आप सोच रहे हैं कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कहीं से लिया जाए, अब आप जाएंगे बशीर बदर की कुलियात लाएंगे, उसको पढ़ेंगे, ये आपकी तफरीह। तो बस गुजारी तफरीह दोनों का उसकी ज़रूरत ही नहीं पेश आनी चाहिए। और उसमें पसंदीदा मौज़ूआत तफरीह के लिए किताबें तो सर को कौन सी किताबें पसंद है? तो पसंदीदा मौजूद वो मौजूद ज़्यादा मतलब तफरीह करते हैं जो थोड़ा चैलेंजिंग होता है, मतलब पढ़ के फ़ौरन ना समझ में आए, थोड़े उसमें रमूज़ असरार हों, कुछ इशारे हों, थोड़ा मुबहम हो, और वो उसको इस तरह मतलब मुअम्मा सुलझाने जैसा हो, तो ऐसे मौज़ूआत ज़्यादा दिलचस्प है। बस ऐसी कोई सरल या सहज चीज़ हो, तो उसमें यही आप समझिए कि भाई इकबाल की नज़्म से ज़्यादा खालिद की गज़ल अपील करती है कि भाई उसमें इशारे होते हैं दूर के, किनारे होते हैं दूर के, कि उनको आप पढ़ के एक बार में नहीं समझ सकते। आप 3 तशबीहात 3 इस्तिआरे उसके समझेंगे, उसके बाद आप चौथे तक पहुँचेंगे, तो ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है। उसमें कोई पसंदीदा शायर दीवाने वाली, और इसके अलावा फिर अलग अलग पहलू में आप बताता हूँ। अगर मुबहम या पेचीदा अशार के लिए आप पढ़ना चाहेंगे तो जाहिर बात दीवाने वाली को उठाएंगे। उसके अलावा अगर आप अच्छी नज़में, आप लोगों को अगर किताबें जानना है कौन सी किताब आप पढ़ते हैं, किस लिहाज से, कौन से मजमून से मुतालिक, तो उसके लिए अगर आप अच्छी नज़में पढ़ना चाहते हैं जो पेचीदा मुबहम हो, जो आपको सैराबी दे सकें आपकी सोच को, जो जहन कुछ खोजने के में मुझे रहता है, उसको अगर आप सैराबी देना चाहते हैं दीवानी वाली का आप सहारा कर सकते हैं। दूसरे अगर अच्छी नज़में आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए इकबाल की नज़में बहुत अच्छी हैं। उसके बाद अगर आप जमालियाती पहलू से नज़में पढ़ना चाहते हैं ऐसी जो खूबसूरत हों, तो आप अख्तरुल ईमान की बुनियाद उठा सकते हैं, शायरी के पहलू से कह रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आप इनकलाबी नज़में या गज़लें देखना चाहते हैं तो आप हफीज़ नेगटी और हफीज़ जालंधरी को पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर वही इनकलाब एक जो है मानी आफरीदी के साथ मिला के देखा जाए, यानी उसी इनकलाबी नज़मों को थोड़ा चाशनी खोल के दिखाया जाए, तो वो आप असरारुल हक मजाज या मजाज हकनवी को पढ़ सकते हैं। उनकी
बहुत सी नज़में हैं जो आप लोगों ने सुन रखी होंगी, काफ़ी अच्छी। इसके अलावा कोई खुश्क मौजू या उदासी का मौजू आपको चाहिए तो आप नासिर काज़मी को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उदास होना नहीं चाहते तो जॉन विलियम को पढ़ सकते हैं। उसके अलावा फिर ये है कि आप कलम की महारत देखना चाहते हैं कि किस तरह कोई शायर मजमून को बांधता है और आपको उसके शहर में जकड़ता है और अपनी कलम के वज़न को और उसकी मजबूती को साबित करता है, तो आप आमिर उस्मानी बाबू को पढ़ना चाहिए। उनकी जो है शेरी मजमूए का नाम कदम कदम बला है। और उसके बाद आसान अल्फाज में आप कोई मजमूआ पढ़ना चाहते हैं, अशार या गज़ल पढ़ना चाहते हैं, तो आपको बशीर बदर को उठाना चाहिए। और उन्हीं आसान अल्फाज में आपको मानी आफरीदी चाहिए तो आपको कुमार बाराबंकी पढ़ना चाहिए। नातिया अगर आप अशार पसंद करते हैं या पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आप मुज़फ़्फ़र वारसी को पढ़ सकते हैं। उसके अलावा एक तज़किरा जमील करके है, तज़किरा जमील करके है, वो आप पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा एक पाकिस्तान के शायर मजीद अमजद गुजर गए अभी, उनकी भी कुलियात ज़बरदस्त है। और एक शायर गुजरे हैं एहसान दानिश नाम से, उन्हें मजदूरों का शायर कहा जाता है। तो अगर आप जो है मजदूरों की सतह का रेवोल्यूशन चाहते हैं, वो इनकलाब चाहते हैं, तो एहसान दानिश बात कर सकते हैं। और अगर आप इश्तराकियत की उर्दू अदब में झलक देखना चाहते हैं, कम्युनिज़म को देखना चाहते हैं, तो आपको कैफी आज़मी को उठाकर पढ़ना चाहिए। और उसके बाद फैज़ को भी पढ़ना चाहिए। फैज़ तो आपको बहरहाल पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद अच्छा साहिर का आपने नाम दिया, साहिर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जैसे उमूमन शोरा का ये होता है जो पेड़ शोरा होते हैं, तो भाई किसी फिल्म के लिए उन्हें नगमा लिखना है तो उन्हें अपनी कीमत अदा कर दी गई, वो उस फिल्म पर मंजर जानेंगे और उसके लिए नगमा लिखेंगे। और फिर अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जब वापस आएंगे कमरे से निकल कर भी जब स्टूडियो से बाहर आकर अपनी ज़ाती ज़िंदगी में आएंगे तो अपनी परेशानियों को दूसरी जगह पर लिखेंगे। तो इसमें जैसे मजरूह सुल्तानपुरी हैं, तो उन्होंने जो फिल्मों के लिए नगमे लिखी और उसके बाद फिर जो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जो गज़लें लिखी अपनी ज़ाती तस्कीन के लिए, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है। लेकिन साहिर में ये बात नहीं है, वहाँ दोनों बिल्कुल एक जैसे, दोनों का अलग नहीं कर सकते, कोई मार्जिन नहीं खींच सकते, दोनों में एक दूसरे में ऐसी घुली मिली। और अक्सर उनके नगमे ऐसे उन्होंने लिखे और बाद में उन्होंने फिल्म वालों ने अडैप्ट किए। तो ये बात और उसके अलावा अगर आप शेरी मजमुआ अशार दिलचस्प में तो आपको एक किताब है अभी ज़्यादातर की शाहनामा इस्लाम, जिसमें इस्लामी तारीख को मंजूम अंदाज में लिखा गया, नज़्म के अंदाज में लिखा गया, आपको वो पढ़नी चाहिए। तो ये शेरी या नज़्म की पर्सपेक्टिव से नस्र के हवाले से हमारा कुछ सवाल था नस्र के हवाले से आप नस्र में बताइए। नज़्म के हवाले से, नज़्म के हवाले से संजीदा अगर आप फिक्री पहलू किताब पढ़ने से आगे बात जवाब ले बेशक है, जो आप पढ़ चुके होंगे जाहिर सी बात है। उसमें उस तस्वीर पर लिटरेचर का पसंद मेरा अच्छा, मैंने जो किताब पढ़ी जो मुझे अभी उसमें अव्वल तो जिहाद इस्लाम की, कि उसमें कैसे दीगर तहजीबों में दीगर जो है कौमों में वहाँ के जो जंगी कवानीन उनका कैसे काबुल एक मुताला किया गया, मवाजना किया गया। उसके बाद एक डीप एनालिसिस पेश किया उन्होंने उसको समझने के लिए। जिहाद इस्लाम को बहुत बड़ी लगी। उसके अलावा फिर पर्दा पे मौजू पे मौलाना मौदूदी की किताब है, वो बड़ी खूबसूरत है। और उसके अलावा खुतबात जाहिर बात आपने पढ़ी होगी, वो पढ़ी अपनी नहीं। फिर उसके बाद उम्र के लिहाज से भी होता है, जाहिर सी बात है 8 साल का बच्चा है, उसको आप जिहाद इस्लाम नहीं पढ़ाना चाहेंगे या नहीं पढ़ा सकते उसको, जाहिर सी बात। तो जब आप जैसे आपने पूछा था कि बदतरीज कैसे होता है, जाहिर बात जब आप कहानियों की किताबों से शुरू करेंगे तो धीरे धीरे मरहला वार आप आगे बढ़ेंगे। इसमें बीच में एक मरहला आता है हर एक ज़िंदगी में आया होगा, इतने सभी के नाम से, अरे हंसने पर तो ऐसे ज़बरदस्त ऑथर हैं कि उनको पढ़े बगैर आप जो है उर्दू अदब में आपने पढ़ा ऐसा कोई दावा नहीं कर सकते। उनको पढ़े बगैर आप दावा नहीं कर सकते आपने उर्दू अदब पढ़ा है, ऐसा वाकई। इब्न सफ़ी के मतलब तकरीबन उन्होंने 262 कुछ नावल हैं उनके, फरीदी हमीद सीरीज़ और दीवान सीरीज़ दोनों मिला करके।
تو آپ مجھ سے پوچھیں گے آپ نے کب پڑھا، تو میں جب جماعت 9 میں تھا تبھی دونوں ختم ہو گئے تھے مجھ سے. نہیں پہنچتے جماعت 9 میں پہنچتے ختم ہو گئے. تو لیکن وہی ہے کہ جب اس کا پہلا صفحہ کھولیں گے جو قریب ٹوٹی کو ایڈیشن ہے، تو اس میں پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے، ٹائٹل کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ تھکے تھکے اور بوجھل لمحات کی حیثیت. تو مطلب سمجھ میں نہیں آتا. اب سمجھ میں آ رہا تھا اپنا معاملہ یہ ہے کہ 262 پڑھے ہوئے ہیں، تو بوجھل لمحات کے لیے کوئی چارہ نہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ بدترین آپ پوچھ رہے تھے، تو کہانیوں کے بعد آپ یہ والا سلسلہ بھی اپنے لیے چلا سکتے ہیں، اور کسی بچے کو پڑھانا چاہیں تو آپ کو بھی پڑھا سکتے ہیں. یونیک چیز ہے. اور مصنف آپ نے پوچھا کہ میں بہت متاثر ہوں مصنف سے کہ کیسے ایک بندہ ایک دماغ ہوتے ہوئے اس نے 2 یا 2 کریکٹر ڈیولپ کیے، اور دونوں کا پلاٹ پیرلل چلاتے ہوئے دونوں کو بالکل جدا اور بالکل الگ رکھا ہے. یعنی اس کی جھلک ایک پہلو سے بھی نہ اس میں آتی ہے، نہ اس کی جھلک ایک پہلو سے اس میں آتی ہے. تو ایسا دماغ ہونا ظاہر سی بات ہے متاثر کرتا ہے. جب آپ اکیڈمکس کو پڑھتے ہیں ٹھوس اور ایسی چیز پڑھتے ہیں جس کو قطع نظر سے پڑھنے کی ضرورت ہے، اور ایک ایسی جو کہ بالکل تفریح کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، تو دونوں میں آپ کی رفتار کیا ہوتی ہے؟ رفتار ڈیپینڈ کرتی ہے کتاب پہ اور موضوع پہ. اگر کوئی اگر کوئی سنجیدہ موضوع کی ٹھوس کتاب ہے، ظاہر بات ہے آدمی روح کے ایک جملے پہ سوچ کے ایک جملے کو 10 بار پڑھ کے اس طرح آگے پڑھتا ہے. کوئی آپ نے ناول اٹھایا ہوا ہے تو ظاہر سی بات آپ کی رفتار وہ نہیں ہوگی. اسی سلسلے سے آپ چلے جائیں. مثال طور پہ میں آپ کی رفتار بتاتا ہوں، کیلکولیٹ کریں گے آپ. ایک کتاب مان لیجیے ابھی حال میں نے پڑھی، آب حیات کے نام سے ہے. یہ عامر کوئی ناول ہے عمیر احمد کا، اس کا سیکوئل 700 صفحات کی کتاب ہے، 12 گھنٹے میں ختم ہوئی. تو 700 ڈیوائڈ کر 60 تو 60 صفحے پر گھنٹہ، یعنی 1 منٹ میں 1 صفحہ. یہ کیلکولیشن میں ہوتا ہے. اور اگر آپ کوئی تفسیر اٹھا کے پڑھیں گے ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو 1 منٹ 1 صفحہ پہ اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے ساتھ مزاج کریں گے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا موضوع آپ پڑھ رہے ہیں. تو کیا آپ نے یہ محسوس کیا کہ جب آپ پہلے مطالعہ کرتے تھے، آپ کر رہے ہیں، تو کنٹینیوس مطالعے سے اور پھر پریکٹس سے اس میں اضافہ ہوتا ہے، افکار میں سمجھنے میں، چیزوں کو واپس کرنے میں؟ جب آپ کتابیں پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ آپ میں کچھ بہتری آئی ہے، آپ نے کچھ سیکھا ہے. آپ کے پاس 4 الفاظ ہی لیکن آپ کے پاس کچھ اضافہ ہوا ہے. تو وہ جو گین ہوتا ہے آپ کا، جو آپ کا احساس ہوتا ہے گین ہونے کا، ظاہر سی بات ہے وہی کمائی ہوتی ہے کسی مطالعے کی. جی تو جس لحاظ سے ایک کے بعد دوسری کتابیں آدمی پڑھتا ہے، تو ظاہر سی بات میں نے بھی محسوس کیا کہ بھائی پہلی کتاب پہ جو میرا علم رہا ہوگا، ظاہر سی بات ہے 10ویں کتاب پہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے میں اس سے زیادہ جانتا ہوں. رفتار کے لحاظ سے بھی وکیبلری اچھی ہوتی ہے، رفتار اچھی ہوتی ہے، الفاظ آپ کے پاس جمع ہوتے ہیں، اور آپ کو پڑھنا کا سلیقہ بہتر ہونے لگتا ہے. اور کتابوں کی فہرست میں کچھ رہ گئی تھی. اس کے علاوہ ایک مزاحیہ پہلو رہ گیا تھا کہ بھائی اگر آپ طنز و مزاح پڑھنا چاہتے ہیں تو 3 کتابیں آپ لازماً پڑھیں. پہلی مشتاق احمد یوسفی کا مجموعہ ہے، مجھے کئی کتابیں ہیں، ان کا ایک مجموعہ شاعر ہے. اگر آپ چاہیں تو مشتاق احمد یوسفی پڑھیں. اس کے بعد فطرت کی مضامین کے نام سے ہے، احمد شاہ فطرت بخاری کے مضامین کا مجموعہ ہے، وہ پڑھیں. اور تیسرا اگر آپ کو اس کے بعد بھی خواہش ہوتی ہے تو مولانا عامر عثمانی کی ایک انشائیہ کا مجموعہ ہے، مسجد سے میخانے تک، کو ضرور. میرا ایک سوال ہے، آج کے جو ماحول ہے، مطلب آج کے لحاظ سے جہاں فلم اور ویڈیوگرافی اور یوٹیوب وغیرہ بہت چل رہے ہیں، تو اس ماحول میں لوگوں کو کیسے، مطلب یہ جو آپ کتابیں بتائے ہیں نظم و نثر کے تعلق سے، کیسے ان سے دلچسپی پیدا کی جائے، کیسے ان کے اندر یہ ذوق پیدا کیا جائے کہ کتابوں کی طرف مائل، جبکہ فلم اور ویڈیو بہت اٹریکٹ کر رہی ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ انشائیہ کے تعلق سے پھر یوٹیوب پہ بھی بہت سی ویڈیوز وغیرہ ہیں
جو پاکستان وغیرہ کی ہیں تو وہ بھی بہت اٹریکٹ کرتے ہیں. تو لیکن کتابوں سے جو ہے دوری ہوتے جا رہی ہے. تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ لوگوں کے اندر یہ ذوق بحال ہو؟ بچوں کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں, تمام عمر کے مثال کے طور پہ آپ بچوں کی بات کرتے ہیں تو شروع دن سے آپ کو تربیت میں جو ہے اس کی احتیاط رکھنی ہوگی کہ اگر آپ اس کو یہ عادت لگا دیتے ہیں مثال کے طور پہ کہ بھائی فلاں ٹک پہ اس کے ایک کلک پہ یوٹیوب کھل رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اگلا ویڈیو کسی گانے کا یا کسی کارٹون کا کیسے لگانا ہے, تو اس کے لیے انٹرٹینمنٹ اتنا سہل ہو جائے گا, ظاہر سی بات تو کتنی بھی دلچسپ آپ کتاب بنا کے اسے پیش کریں اسے ہضم نہیں ہوگی. ایک کلک پہ اگر اس کو بیبی شارک ڈھونڈنا شروع ہو جائے, ظاہر سی بات ہے وہ کسی کتاب کی طرف متوجہ نہیں ہوگا, وہاں پہ اپنا انٹرٹینمنٹ حاصل کرے گا. تو آپ کو اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ کب اس بچے تک کیا چیز پہنچانی ہے اور کیا اس کو دینا ہے. اور آپ اپنی اگر بات کر رہے ہیں مثال کے طور پہ بھائی آپ کو کوئی ڈرامہ زیادہ اپیل کر رہا ہے بجائے کتاب کے, تو آپ کو خود بھی اپنے آپ کو جانچنا چاہیے کہ بھائی آپ کچھ اسکیل بنا لیں, کچھ پیمانے بنا لیں کہ دونوں سے آپ کو جو حاصل ہونے والا ہے اس کا موازنہ کر کے آپ خود بھی سمجھ جائیں گے کہ کون سی چیز فائدہ نہیں. کوئی ڈرامہ ہے آپ دیکھیں کیا اسے حاصل کریں گے اس کا آپ جائزہ لیجیے. ایک کتاب ہے تاریخ اسلام اکبر شاہ نجیب آبادی کی, اس کو آپ پڑھ کے 3 کتاب پڑھ کے آپ کتنی چیزیں حاصل کریں گے. اگر آپ میں یہ صلاحیت ہے کہ آپ دونوں کا موازنہ کر کے اور ایک انالیسس اپنے اندر ایک پیش کر سکتے ہیں, اپنے دماغ کو جو ہے سمجھا سکتے ہیں, صحیح بات آپ مطالعے کو فروغ دیں گے بجائے ڈرامہ. آرٹس کا بھی سینیریو چینج ہو رہا ہے نا. پہلے ابھی کتابوں تک تھا, اب تو فلموں اور ویڈیو سے بھی آرٹس تخلیق ہو رہی ہے اور پھر اس میں بھی سبق آموز چیزیں آ رہی ہیں. تو اس کا دیکھنے کا نظریہ کیا رہے گا؟ پھر اس کو چھوڑ دیا جائے یا اس کو کیسا کر دیا جائے؟ جو آپ آرٹ آپ کہہ رہے ہیں, فلم کی بات اگر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایک کتاب ہے آپ نے پڑھی, اسی کتاب میں کوئی فلم ہے آپ نے فلم دیکھی, ٹھیک. جب آپ فلم دیکھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو محدود کر دیتے ہیں, اپنی امیجنیشن اپنی سوچ کو محدود کر دیتے ہیں. ایک کتاب ایک میں جب آپ کوئی کردار پڑھیں گے تو اس کے ہزاروں خاکے آپ اپنے ذہن میں بناتے ہیں, کسی ایک کو بھلے مطمئن ہو جائے لیکن ہزاروں خاکے آپ بناتے ہیں. ایک پلاٹ ایک سین جب آپ پڑھتے ہیں تو رسمیوں آپ کے پاس سین جو ہے اس کے منظر اپنے دماغ میں بنتے رہتے ہیں. لیکن جب آپ وہی چیز فلم میں دیکھیں گے تو اس کردار کے نام سے وہی جو تصویر آپ کو دکھائی دے کسی اداکار کی, ظاہر بات وہی آپ کے ذہن میں بیٹھ گئے. آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں اور تصور کرتے ہیں کہ کیسے رہے ہوں گے, کیا رہے ہوں گے. ظاہر بات ہے آدمی وہ سوچتا رہتا ہے, وہ تصور میں رہتا ہے. لیکن اسی فلم اپنی کوئی ایک فلم اگر آپ دیکھ لیں اور کوئی چہرہ آپ کی نظر میں آ جائے, ظاہر بات ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے نام وہ چہرہ آپ کے نظر میں یا خیال میں آئے گا, کوئی اچھی بات تو نہیں. اور دوسرے جب آپ کوئی ڈرامہ جو آپ کہتے ہیں اگر آپ وہ دیکھیں گے تو آپ وہ دیکھ رہے ہیں جو ڈرامہ نگار آپ کو دکھانا چاہ رہا ہے. جب آپ تاریخ پڑھیں گے جو ریفرنس کے ساتھ ظاہر بات سچی نہیں رہتی ہے اکثر بیشتر, تو جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ خود چلیں گے کہ ہاں یہ چیز وہاں گئی. لیکن کسی ڈرامہ نگار کا پرسپیکٹو جاننا چاہیں گے تو ظاہر بات ہے اس کے لیے آپ ڈرامہ دیکھیں گے اور وہ اس کا پرسپیکٹو اپنے ذہن میں بیٹھائیں گے. آپ یہ مطلب اس میں 2 باتیں میرے بھی ذہن میں تھی. ایک تو یہ کہ بھائی جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو ہم انٹریکٹ کرتے ہیں اس سے. اگر آپ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ڈرامہ دیکھتے ہیں تو ڈرامہ نگار جو دکھانا چاہ رہے ہیں وہ تب ہم انٹریکٹ نہیں کرتے, صرف ریسیو کرتے ہیں. کتاب پڑھتے ہیں تو آپ الفاظ و معنی کے لیے انٹریکٹ کرتے ہیں اور امیجنیشن میں انٹریکٹ کرتے ہیں. ایک چیز تو دوسرا یہ جو حمزہ نے ایک سوال کیا کہ انٹرسٹ کی بات ہے کہ وہ کیسے پیدا کیا جائے, تو ایک کتاب کا میں نے خلاصہ پڑھا تھا. کتاب بھی ہے میرے پاس, دا کمپیوٹر سائنس آف ہیومن بینگس. تو اس میں رائٹر یہ لکھتا ہے, وہ بالکل ویسی بات ہے جیسے ذکی بھائی نے کہی کہ بھائی چونکہ اگر ایک بچے کو پتہ چل جائے کہ فنگر ٹپ پہ آسان ہے تفریح, تو پھر وہ کتاب کی طرف کبھی مائل نہیں ہوگا. وہ بہت صحیح چیز ہے. اور اس نے کہا کہ میں نے تو اس کو ایکسپیریمنٹ سے سیکھی ہے کہ چونکہ آپ مجھے منیمائز کرنا تھا اس کو, میرے انٹرٹینمنٹ کو جو میں ویڈیو اور آڈیو کے ذریعے کرتا ہوں, تو اب کتابوں کی طرف مجھے آنا تھا. لیکن اب کتابیں مشکل لگتی تھی چونکہ عادت پڑ گئی تھی ویڈیو دیکھنے کی یا ڈرامے دیکھنے کی. تو اب میں نے کہا کہ رائٹر یہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ اب ایسے کتابوں کو آسان بنایا جائے.
تو اس نے کہا کہ میں نے ایکسپیریمنٹ کے لیے 1-2 ہفتے کے لیے اور بہت زیادہ بورنگ چیزیں کی. جیسے کہ مثال کے طور پہ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے منٹ اور اس کے گھڑی کے کانٹے کو 2-2 گھنٹہ بیٹھ کے دیکھا. تو جب اتنی بورنگ چیزیں کی اور ایسی دوسری طرح کی عجیب سی, تو پھر اب مجھے کتابیں آسان اور انٹرسٹنگ لگتی ہیں. تو بالکل ویسی بات ہے کہ جب دونوں کا ایکسیس رہے گا اور اتنا ہی ایکسیس رہے گا دونوں کا, تو تب تو دل مائل نہیں ہوگا, آدمی چاہے گا کہ وہ آسانی ہو. تو اس میں کہ آپ کتابیں خرید کر پڑھتے ہیں یا دوسروں کی کتابیں لے کر پڑھتے ہیں, لائبریری سے پڑھتے ہیں؟ کتابیں کیا سوال ہے. کتاب اصل میں میرے بھائی اگر سب جتنے ہیں سب خرید کے پڑھتے ہیں. جو کتاب پڑھنی ہوتی ہے وہ باقاعدہ خریدتے ہیں, اس کے بعد پڑھتے ہیں. اگر سوال آپ کا شاید یہ اسکرین والا پی ڈی ایف والا ہو اس کے سلسلے جی نہیں, عموماً لوگ پی ڈی ایف وغیرہ سے پڑھتے ہیں. تو وہ پی ڈی ایف سے پڑھنا مطلب ایک طرح سے چوری لگتی ہے کہ بھائی جو جس نے چھاپا ہے, جس نے لکھا ہے, اس کا حق آپ مار رہے ہیں. بھائی اس نے لکھا ہے, ظاہر سی بات ہے اس کو بھی کچھ انکم ہونا چاہیے, اس کو پیسے آئیں گے. جب تک آپ کتاب نہیں خریدیں گے اس میں پیسے آئیں گے. یہی بات ہے بھائی کسی نے لکھا, آپ نے چوری سے اٹھا کے کہیں سے پڑھ لیا. تو اس لحاظ میں مورلی بھی اخلاقی طور پر بھی یہی ٹھیک کرتے ہیں بھائی کتابیں خرید کے پڑھنی چاہیے. تاکہ ایک سوال جو رہ گیا تھا وہ یہ کہ آپ کا جو سبجیکٹ ہے بایو ٹیکنالوجی, اس سے اس کو چھوڑ کر ٹھیک ہے آپ کے 3 پسندیدہ مصنف اور شاعر, 3 شاعر 3 دیکھنا پڑے گا. ٹاپ 3 اچھا اگر اردو انگریزی تو تب الگ کرنا. میں نے کہا نصابی کتاب کو چھوڑ دیں. سب سے پہلے میں نصابی بتاتا ہوں. ایک کتاب ہے بایو کیمسٹری کی ہے, رینجر بولنا ہوتا بتا رہا ہوں. جب آپ اٹھاتے ہیں تو آپ اگر بایو کیمسٹری کی ذرا بھی جانتے ہیں تو آپ کو یقین کرنا ہوگا کہ وہ بایو کیمسٹری کا بائبل ہے. تو اگر آپ پڑھیں تو کسی بھی ڈی این اے سے لے کر کے, پروٹین سے لے کر کے, اس کے ٹرانسکرپشن ٹرانسلیشن سے لے کر کے جین نیگیٹو کرسپر کیس ٹیکنیک ہے, ساری چیزیں اس میں کور کر کے اس کو آخری کتاب بنا دی ہے, پہلی کتاب. ہاں مطلب اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں پڑتی کسی دوسری کتاب دیکھنے کی بایو کیمسٹری بنانے کی. دوسری کتاب جو ہے وہ مالیکولر بایولوجی آف سیل ہے, بروس البرٹ کی. اور تیسری کتاب جو ہے وہ ایمونالوجی ہے, کیوبی. اس کے بعد انگلش کیا پوچھتے ہیں, انگلش میں انگلش لٹریچر میں بہت زیادہ مطلب جو عموماً کتابیں چلتی ہیں آپ نہیں پڑھی ہوں گی. یہ خالد حسینی کی آپ نے پڑھی ہوگی, ناول مشہور ہے. اس نے پہلی جو ہے 2003 میں کائنڈرنل لکھی تھی, اس کے بعد 2007 میں غالباً 1000 اسپلینڈڈ سنس لکھی, اس کے بعد 2013 میں ماؤنٹین سپورٹ. یہ تینوں کتابیں یہ بہت بہتر ہے پڑھنے کے لیے. اگر آپ جب حمزہ بھائی نے سوال کیا تھا یہ بتدریج والا, تو اگر آپ جب مارک ٹوین وغیرہ پڑھ کے اوپر اٹھے انگلش پڑھنا چاہیں تو آپ خالد حسینی کو ضرور پڑھیے گا ان کی کتابیں. اور پھر اس کے علاوہ پسندیدہ نام بتاتے ہوئے ابھی دوسرے سے کتابیں چھوٹ گئی تھیں. جب آپ تفریح کے لیے کوئی کتاب تلاش کر رہے ہوں تو آج کل یہ نیچرل پبلیکیشنز کی جو شکل ہوئی ہیں ان میں تقریباً جتنے ناول ہیں آپ سب پڑھنے کے لائق ہیں. اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ترتیب پر سارے پڑھ سکتے ہیں. اس میں مطلب آسان زبان میں بھی ہیں اور کافی عمدہ مضمون بھی ہے. اس میں پہلے تو آپ مصحف پڑھ سکتے ہیں, اس کے بعد قلعہ کامل ہے, قلعہ کامل کا سیکوئل آب حیات ہے. اس کے بعد حاصل اور حاصل کے عنوان سے ہیں, جنت کے پتے ایک عنوان ہے, اور اس کے علاوہ نمل اور اس طرح کی دیگر اور کتابیں ہیں. تو آپ کو لازم کے بارے میں لانا چاہیے. اور پسندیدہ شاعر آپ پوچھ لیتے ہیں بھائی, تو سب سے اول پہ میں رکھتا ہوں
عامر عثمانی. وجہ مطلب جو الفاظ کی بندش رہتی ہے ان کے اشعار میں، ان کے نظم میں، یا ان کی اسپیسیفک نعت ہے اس میں، اور جس طرح وہ مضمون کو باندھتے ہیں اس کے بعد پڑھنے والے کو اس مضمون سے لا کے باندھ دیتے ہیں، تو وہ مطلب بے مثال ہے، ویسا آپ کہیں نظر نہیں آتا. اور اس کے بعد جو دوسرے شاعر اچھے ہیں وہ غالب ہیں. غالب کے بعد جو تیسرا نام ہے وہ مجاز میں. اس کے بعد مصنف میں آپ نے پوچھا تو مصنف میں سب سے پہلے ابن صفی ہے، اور اس کے بعد پھر مولانا مودودی، اور تیسرے کے لیے میں چاہتی ہوں کہ دوسرا کیا نام ہے، تیسرے عامر عثمانی. ان کی ایک یہ تجلیات صحابہ اللہ نے پڑھی، اعتراضات کے جوابات جو نہیں وہ پڑھنے لگا ہے، وہ پڑھیے گا کافی کوئی. تیسرے عامر عثمانی میں. اچھا، اس میں میرا ایک سوال ہے، یہ تو لکھ کے نہیں لایا تھا، ابھی ڈیولپ ہوا ہے کہ آپ نے جو 3 مصنفین کے نام لیے ابن صفی اور عامر عثمانی، تو خیر ان کے متعلق تو یہ سمجھ میں آتا ہے، لوگ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ لوگ ناول یا انشائیے یا ایسی چیزیں لکھتے ہیں، لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ آپ نے مولانا مودودی کا بھی نام لیا دوسرے نمبر میں، تو ایک تو یہ ہے کہ ان کی فکر ہے، یہ ہے کہ وہ اپنا ایک کنسیپٹ رکھتے ہیں، اس کو دینا چاہتے ہیں، اسکول آف تھاٹ ہے، لیکن کیا آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ادب کے لحاظ سے بھی وہ اچھی تحریر ہے؟ ادب کے لحاظ سے اچھی تحریر ہے، ہاں میں واقعی سمجھتا ہوں. جب یہ کہ مولانا مودودی کی آپ تحریر نہیں دیکھتی ہیں، ٹھیک ہے، جو اس کا فکری اسپیکٹ ہے اور جو اسکول آف تھاٹ کی آپ نے بات کی کنارے رکھ دیجیے، ان کا جو اسلوب ہے، ان کا جو طرز تحریر ہے وہ اتنا آسان اور اتنا سہل ہے. یہ ایک عام سے عام طالب بھی اس کو پڑھتا ہے تو اس کو لگتا ہے ہاں یہ کتاب میرے لیے لکھی ہے. یعنی کوئی بھی قاری میں مثال طور پر میں کوئی کتاب پڑھ رہا ہوں اور مجھے وہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، کمپلیکیٹڈ لگ رہی ہے، ظاہر سی بات ہے پہلے میں اس کو سمجھوں گا پھر میرے ذہن میں اترے گی. اگر کوئی کتاب میں پڑھ رہا ہوں بالکل سہل ہے اور پڑھتے پڑھتے ساتھ مجھے سمجھ میں بھی آ رہی ہے، ظاہر سی بات ہے مجھے اپنی بات لگے گی اور مجھے قائل ہونے میں کم وقت لگے گا، بجائے اس کے کہ میں اس کو پڑھوں کہ اس کے بعد سمجھوں کہ بہت ضرور کہ قائل ہوں تو مجھے سیدھے وہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے 2 جملے میں، تو میں اس سے قائل ہونے میں مجھے کم وقت لگے گا. تو ان کے یہاں وہی چیز پائی جاتی ہے. کوئی بندہ جب ان کی تحریریں پڑھنا شروع کرتا ہے تو اتنی آسان ہوتی ہیں تو اس کو لگتا ہے کہ ہاں یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے، چاہے وہ کچھ بھی کہہ رہا ہے، لیکن اگر تحریر آسان تو اس کو لگتا ہے ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے کیونکہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. اچھا، ایک اور سوال ہے جو چھوٹ گیا تھا، وہ رفتار کے بعد والا سوال تھا کہ ایک وقت میں جس کو ہم کانسنٹریشن اسپین کہتے ہیں، اس کے متعلق آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے، آپ کا کتنا ہے وہ اسپین جب آپ کتاب پڑھتے ہیں؟ ایک ساتھ خاص طور پہ علمی کتاب ہے، علمی کتاب ہے 10 منٹ. موضوع پہ ڈپینڈ کرتا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے کہ اگر کوئی خوش کتاب ہے، خوش موضوع ہے، ظاہر بات آپ بہت زیادہ دیر اس کو نہیں پڑھ سکتے ہیں، سیچوریٹ ہو جاتا ہے من، تو اس میں آپ پاز دیتے ہیں، رکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے وہ بہت لمبا بھی ہو جائے، 7 ہفتے 2 مہینے. تو اگر خوش موضوع ہے ظاہر سی بات ہے اس کو آدمی رک کے پڑھتا ہے، ٹھہر کے پڑھتا ہے. اور مثال کے طور پہ عمران سیریز کی کوئی آپ نے ناول شروع کی، 3 مصنف آپ نے بتایا، انہیں کا بتائیں کہ اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو کتنی دیر تک پڑھیں؟ جیسے مولانا کی تفسیر کرنا شروع کریں یا آپ ابن صفی شروع کریں یا مسجد سے میخانے شروع کریں، تینوں کا بتا دیں. جی ابن صفی کریں، کچھ مان لیجیے کہ عمران سیریز کو شروع کریں، ٹھیک ہے. زمین کے بادل ایک ان کی ہے جس میں نے دونوں گروپ کو ایک ساتھ ملایا کراس ہوا ہے. تو اگر وہ آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں، مان لیجیے 600 صفحے کی ناول ہے، تو اگر آپ پہلے صفحے سے شروع کر رہے ہیں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ کسی صفحے پہ رکیں کسی کام کے لیے، مطلب آپ پانی پینے کے لیے نہیں دے سکتے ہیں، ایسا تجسس کے لیے ایسی کیوریوسٹی رہتی ہے. تو بھائی 20 صفحے کے بعد آپ مجھے نہیں یار 21ویں میں کیا ہو، 22ویں میں کیا ہو،
वो क्यूरियोसिटी आपको बांधे रखती है, आपको कहीं जाने नहीं देती। तो जाहिर है आप पढ़ेंगे तो वही पढ़ते पढ़ते तजब के आसान हो जाएगी और आप उड़ जाएंगे, हो सकता है, बाकी वो चीज़ आपको जाने नहीं देती है। लेकिन जब आप कोई ठोस खाली से भी किताब पढ़ते हैं, छोटी की किताब पढ़ते हैं, तो वहाँ वो चीज़ नहीं होती है। वहाँ हर मजमून, हर पैराग्राफ अपनी एक मैयत होती है। बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा लिंक नहीं होता है कि अभी दूसरे वाले के लिए पुरतजस्सुस हो कि मैं इसमें पढ़ रहा हूँ तो अगले वाले में क्या होगा, हर चीज़ वहीं पे ही दोनों में होती है। और मुसन्निफीन में एक नाम रह गया था लेना, हमजला मासाद, बड़ी बहुत बड़ी ख़यानत होती नाम लेना। देखो सही नाम भी आपने, मतलब मैं तो जब किताब पढ़ रहा था, मेरा मुताला जिसमें इसी तरह के इंटरव्यू अलग अलग लोगों के छपे थे, तो मुझे हैरत हुई कि बहुत सारे अफराद ने बड़ी बड़ी किताबों के बाद दूसरे नंबर पे गुब्बारे खातिर को रखा है। तो बहुत ऐसे साइंटिस्ट हैं, ऐसे बहुत सारे अफसाना निगार, उन लोगों ने भी दूसरे नंबर पे, मतलब अगर पहले पे कुरान को रखा फिर दूसरे पे गुब्बारे खातिर को रखा है, इस तरह भी मुझे नहीं सही। और आप लोगों से भी एक गुजारिश है, जैसे अक्सर लोग सवाल करते हैं आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है, तो खुदा के लिए कभी उनको ऐसे मत कहिएगा कुरान शरीफ, ठीक है, उसका अपना एक एस्पेक्ट, अपना अहमियत है, वो अलग चीज़ है। क्योंकि आपसे किताब पूछ रहे हैं, जाहिर सी बात है किताब पूछ रहे हैं, तो सिर्फ किताब नहीं है जिसका आप नाम लें। तो ये ज़बरदस्ती का मतलब एक तरह से लोग कहते हैं भाई ज़बरदस्ती का तकवा, ज़बरदस्ती का जो है बुजुर्ग की तारीफ कर लेते हैं भाई कुरान शरीफ, और उसके बाद मुझे कोई किताब ही नहीं पसंद है, उसका मतलब आप पढ़ते ही नहीं। तो खैर वो तो एक बात है, लेकिन मैंने जिन लोगों के हवाले से तस्करा किया कि जिन्होंने कुरान पहले नंबर का नाम दिया है, तो वो कोई ऐसी सही शख्सियात नहीं, जैसे कि प्रोफेसर खुर्शीद अहमद साहब और ऐसे लोग। एक इंटरव्यू किसी शख्सियत का उससे लिया जाए, मिसाल मैं एक किताब मैंने पढ़ी थी बिहार में, मौलाना मौलवी का इंटरव्यू, उन्होंने उनसे पूछा गया कि आप एक किताब कौन सी बताएंगे जिसमें आपको कुछ किया हो, किसी सोच को उठाया था, इस पर उन्होंने पूरा पूरा क्रेडिट कुरान शरीफ को दिया। यही एक किताब है जिसको पढ़ने के बाद मेरी ज़िंदगी तब्दील हो गई, बिल्कुल ऐसा मैं जैसा था बिल्कुल माकूस हो गया, इस तरह से मैं जाना। तो वो इंटरव्यू के लिए वो सवाल और वो जवाब वहाँ अहमियत रखता है, लेकिन रोड चलते हैं कोई आपका दोस्त आपसे मिले और किताब को मशवरा मांगे, जाहिर बात आप उसको ऐसा करना चाहिए, इस वजह से मैंने कहा जी। बाकी मैं नफी नहीं कर रहा हूँ उसकी अहमियत में। अच्छा, ये तो हो गई बाकायदा किताबें, उसके अलावा आपकी कुछ पसंदीदा अखबार और रसायल उसको आप पढ़ते हैं? अखबार और रसायल अखबार और रसायल में कुछ अखबार, उर्दू अखबार जो है सारे बायास्ट हैं, तो पढ़ने लायक ही नहीं लगते, और रसायल जो है उनका चलन कम हो गया, क्योंकि आर्टिकल सारे जो हैं वो डिजिटल शक्ल में हासिल हो जाते हैं। रफ़ी की मंजिल है ना, उसके एडिटर भी तो बाकायदगी से नहीं आती। फिलहाल कोई भी नहीं कोई नहीं, हाँ पुराने में बहुत सारे अच्छे साल है, और उसके अलावा ये तहलील, उसके बहुत सारे जो है शुमारों के PDF में बस वो मैं पढ़ता हूँ, लेकिन पुराने सारे बदल बंद। तो एक और सवाल ये कि हमजा ने उसका तस्करा किया था कि भाई जब वीडियो और दूसरे फॉर्मेट में अवेलेबल है तो फिर किताबी तरफ कैसे उठाएं, तो उससे मिलता, लेकिन अलग सवाल ये है कि क्या मुताले के रुझान में जो हमारे नौजवानों में कमी है, ओवरऑल द वर्ल्ड वाइड लोग बताते हैं कि कमी नहीं, और डेटा भी नहीं बताता है, लेकिन हमारे यहाँ जो कमी है, तो क्या उसकी यही एक वजह आप समझते हैं, सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह, या और भी कुछ वजूहत? वजूहत सोशल मीडिया, यूट्यूब या फेसबुक इस तरह से बता के और उसी की नकाशी कर लेना, ये तो बहुत आम सी बात है, रोज बात नहीं है। नेक्स्ट बात है, सोशल मीडिया ना होता, यूट्यूब ना होता, कुछ ना होता, तो आपके पास तीसरी कोई चीज़ होती आपको भटकने के लिए। सही बात है, प्ले ग्राउंड होता, आप फुटबॉल खेलने निकल जाते, वॉलीबॉल खेलने निकल जाते, तो चार चीज़ें और भी होती हैं आपके साथ,
مطالعہ نہ کرنے کے لیے ان کو دوش دینا تو غلط بات ہے. آپ کی ترجیحات درست نہیں ہیں, آپ کو اپنی ترجیح درست کرنی چاہیے. بھائی میرے لیے پہلے کیا چیز ہے, پہلے میں کتاب پڑھوں یا پھر میں پہلے فلاں جو ہے سیریز کا آیا ہوگا جو ہے ایپیسوڈ دیکھوں. ایسا آپ کی ترجیح ہونی چاہیے. اب ایک چیز آپ نے یہ بھی بتائی کہ بھائی اب آپ دیکھیے کہ جیسے بچوں کو اس بات کا اتنا آسان ایکسیس نہیں ہو کہ وہ یوٹیوب دیکھے تبھی وہ کتابوں کی طرف آئیں. تو آپ یہ بچپن تو گزر چکا, وہ ایکسیس تو مل چکا, اب ایک رجحان بن چکا, اب اس طرف پلٹنا ہے تو وہ سب کوشش درکار ہوگی. تو اس سلسلے میں کیا مشورہ ہے؟ ہم سب خوش ہو جائیے ان کے ساتھ. خود بھی جب ان کیجیے, اس کو بھی روکیے. اور ظاہر سی بات ہے اس کے لیے مضر چیز ہے, ایک بات کر دیا اس کے لیے مضر چیز ہے, تو اس سے ظاہر سی بات آپ کو اس کو روکنا ہی ہوگا. اور جہاں تک اچھی کتابوں کی بات ہے تو بہت اچھے ایڈیشن کتابوں کے ہیں, شاعر بھی ہو رہے ہیں, بچوں کے بھی ہو رہے ہیں. ابھی یہ وائٹ ڈاٹ پبلشر والوں نے مائل خیر آبادی کی 50 کتابیں جو ہیں وہ بڑے اچھے پرنٹ میں اور تصویروں کے ساتھ اور اس طرح سے شائع کی ہیں. اس کے علاوہ ویڈیو کی شکل میں ان کو پیش کرتے ہیں. ظاہر بات ہے بچوں کو اگر وہاں کہانی سننا چاہے تو وہ ٹھیک ہے. ایک سوال یہ ہے کہ کیا موضوعاتی مطالعہ زیادہ مناسب ہے, وتھ پلاننگ زیادہ مناسب ہے, یا جو کچھ مل جائے اسے پڑھ لیا جائے؟ کیونکہ میں نے کچھ لوگوں کو پڑھا ہے جو یہ کہتے نظر آتے ہیں, لکھتے نظر آتے ہیں کہ اگر ہمیں پہلے احساس ہوتا تو ہم یہاں وہاں کا اتنا نہیں پڑھتے, پہلے سے موضوعاتی مطالعہ کرتے تو کچھ ٹھوس کنٹینٹ جمع ہو چکا ہوتا. لیکن چونکہ بچپن بس یہاں وہاں پڑھنے میں گزرا, تو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ کیا بہت پلاننگ سے پہلے سے کرنا چاہیے یا پھر شروعات میں جو کچھ بچے پڑھنے کے لیے سوچ سلیکٹو ہو کے اور جس موضوع پہ جس مضمون پہ آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں اس میں کسی بڑے کا مشورہ لے کر کے اس کے بعد آپ کو پڑھنا چاہیے. یعنی موضوعاتی مطالعہ کسی کو آپ جو پریفر کریں گے. ادھر ادھر پڑھنے سے ظاہر بات جو آپ نے کہا وہی ہوتا ہے کہ کچھ خاص چیزیں جمع نہیں ہو پاتی. جیسے ہاں کتابیں پڑھ لیتا ہے آدمی, کون پڑھ جاتا ہے, کوئی 10 کتابیں پڑھ لیا, 20 کتابیں پڑھ لیا, لیکن ان کا کوئی جو رزلٹ نہیں نکل گیا. تو جب آپ کسی موضوع پہ اسپیسیفک ہو کے پڑھتے ہیں اور اسی سے متعلق 4 کتابیں اور لے کر کے پڑھتے ہیں, پھر اس میں ریفرنس پا کر کے 2 اور پڑھتے ہیں, تو اس مضمون پہ آپ ٹھوس ہونا شروع کر دیتے ہیں. ایسے آپ جو ہے بھٹکتے ہیں. یہ تو ریسرچ تفریح کے لیے صرف آپ کتابیں کی پوری صرف تفریح کے لیے آپ کتابیں پڑھتے نہیں ہوں گے. تفریح کے لیے آپ کا ہے ظاہر بات اس میں آپ آزاد ہیں, اس میں آپ بندش نہیں لگا سکتے, نہ کوئی آپ کو لگا سکتا ہے بھائی اس مضمون پہ آپ پڑھیں. آپ بہت تھک گئے ہیں, چلیے آپ اٹھیے اور فلاں کتاب ہے وہ پڑھیے. یہ کون سا انٹرٹینمنٹ؟ اور کتابیں کبھی بھی جب منتخب کیجیے, ظاہر سی بات آپ لوگ پڑھنے والے لوگ پڑھتے ہوں گے, تو کسی بڑے کا مشورہ ہمیشہ لیں. صرف پوچھ لیجیے کہ کون سی کتاب پڑھنی چاہیے اور کون سی کتاب نہیں پڑھنی چاہیے. اکثر جیسے آپ نے آپ کو مثال دی ہے کہ کتاب میں نے غلطی سے خرید لی تھی اور وہ غلط مکتب فکر کی تھی, اس میں غلط باتیں تھیں, تو اس سلسلے میں پڑھائی بھی ہو گئی. تو ہو سکتا ہے آپ اس سے بڑی کوئی غلطی کر جائیں. ایک دفعہ ہاسٹل میں جب تک مطلب شعور اچھا خاصا ہوگا تو پھر پڑھ سکتے ہیں نا, کہ غیر جو لکھیں وہ بھی تو سمجھ میں آنا چاہیے نا. فکر ڈیولپ ہو گئی, ڈیولپ ہو گئی, آپ کی ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے, جن کی ہو گئی ایسے تو قدغن لگ جائے گا نا پوری. قدغن آپ نہیں لگائیں گے اپنے اوپر میں. قدغن کیسے لگ جائے, کس چیز کو بتائیے. اگر آپ بولیں گے ہر موضوع ایکسپرٹ سے یا کسی بڑے سے پوچھ کے ہی پڑھا جائے. میں اجازت دینے کی بات نہیں کر رہا, میں پوچھنے کی بات کی ہوں. ٹھیک ہے, مشورہ دیں گے, دونوں میں فرق ہے. میں نہیں پوچھ رہا ہوں پہلے ادھر سے آپ گرین سگنل ملے تبھی آپ پڑھو. آپ کتابیں تو آپ بہت ہی پڑھتے ہوں گے. میں جو سوالات لکھ کر لایا تھا وہ تو تقریباً مکمل ہو گئے. آپ لوگ کچھ اوپن سیشن سمجھیے 10 منٹ, تو آپ لوگوں کے کچھ سوالات چاہے لکھ کے دیں یا